بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنگ آزادی 1857۔ جنگ آزادی ہند 1857 عیسوی۔ اسباب: ہندوستانیوں کو انگریز کے خلاف پہلی آزادی کی مسلح جنگ۔ نمبر 1، ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کے تمام صوبے اور کئی ریاستیں یکے بعد دیگر اپنی حکومت میں شامل کر لی تھیں۔ نمبر 2، اور جو کارتوس فوجیوں کو دیے جاتے تھے وہ سور اور گائے کی چربی سے آلودہ تھے اور انہیں بندوقوں میں ڈالنے سے بیشتر دانتوں سے کاٹنا پڑتا تھا۔ فوجی سپاہیوں نے اس مذہب کی منافی سمجھا۔ جن سپاہیوں نے ان کارتوسوں کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا، ان کی فوجی وردیاں اتار کر انہیں بیڑیاں پہنا دی گئیں۔ نتائج: نمبر 1، انگریز اور سکھ فوجوں نے دہلی پر قبضہ کر لیا۔ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا۔ نمبر 2، مسلمانوں کو چن چن کر قتل کیا گیا۔ انگریز کی سازش اور کچھ ہندوؤں کے رویے کی وجہ سے مسلمان اور ہندو الگ الگ قوموں کی صورت میں بٹ گئے۔ نمبر 3، اگست 1858 میں برطانوی پارلیمنٹ نے اعلان ملکہ وکٹوریہ کے ذریعے ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ کر کے ہندوستان کو تاج برطانیہ کے سپرد کر دیا۔ سر سید احمد خان تعلیمی خدمات۔ 1859 میں سر سید نے مراد آباد میں گلشن اسکول قائم کیا۔ 1863 میں غازی پور میں وکٹوریہ اسکول قائم کیا اور 1864 میں سائنسی سوسائٹی برائے مسلمانان قائم کی۔ 1870 میں رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ 1875 میں انہوں نے علی گڑھ میں ایم اے اور ہائی اسکول کی بنیاد رکھی جو بعد ایم اے او کالج اور آپ کی وفات کے بعد 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر گیا۔ 1886 میں سر سید احمد خان نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی گئی۔ اردو ہندی تنازع 1867 عیسوی میں بنارس کے ہندو رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ سرکاری عدالتوں اور دفاتر میں اردو یکسر ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کے طور پر رائج کیا جائے۔ ہندوؤں کو اعتراض اس بات پر تھا کہ اردو قرآن کے رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، اس لیے اردو کی جگہ ہندی یا دیوناگری رسم الخط جاری کیا جائے۔ انڈین نیشنل کانگریس کا قیام 1885 انڈین نیشنل کانگریس جماعت کا قیام دسمبر 1885 عیسوی میں عمل میں آیا جب ایلن اوکٹیون ہیوم نے اس کی بنیاد رکھی۔ شملہ وفد 1906 سر سلطان محمد آغا خان سوم کی سربراہی میں 35 مسلمان رہنماؤں کے اس وفد نے یکم اکتوبر 1906 عیسوی کو شملہ میں انگریز وائسرائے لارڈ منٹو سے ملاقات کی۔ تقسیم بنگال 1905 بنگال ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ ہونے کی وجہ سے انتظامی امور میں مشکلات تھیں، جس کے باعث لارڈ کرزن وائسرائے ہند کی سفارش پر برطانیہ نے بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا: مشرقی بنگال اور مغربی بنگال۔ مسلمان اس تقسیم سے بڑے خوش تھے کیونکہ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، جو ایک نیا صوبہ بن گیا جس پر ہندوؤں کو سخت اعتراض تھا۔ ہندوؤں کی جانب سے سود دیشی تحریک شروع کی گئی۔ برطانوی مصنوعات کا بائیکاٹ۔ نتیجہ: سود دیشی تحریک کے نتیجے میں 12 دسمبر 1911 عیسوی کو تقسیم بنگال منسوخ ہو گئی۔
آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 1906 پس منظر ہندوؤں کا نامناسب رویہ آریہ سماج جیسی تحریکیں چلائی گئی جن کا مقصد اردو زبان کو ختم کر کے اس کی جگہ ہندی زبان رائج کرنا تھا۔ گائے کی قربانی کا مسئلہ مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے 30 دسمبر 1906 میں ڈھاکہ کے مقام پر آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی۔ پہلا صدر سر آغا خان کا چنا گیا۔ مرکزی دفتر علی گڑھ میں قائم ہوا۔ نواب وقار الملک کی صدارت میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1913 میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت کی۔ منٹو مارلے اصلاحات 1909 پس منظر 1905 میں تقسیم بنگال کی وجہ سے سیاسی بے چینی تھی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 1906 1905 میں جاپان نے روس کو شکست دی جس سے ہندوستانیوں کے حوصلے برطانوی سامراجیت کے خلاف بلند ہوتے جا رہے تھے۔ اس وقت کے وزیر ہند ماسٹر مارلے اور برطانوی ہند گورنر جنرل لارڈ منٹو نے مل کر مرتب کیا تھا انڈین کونسلز ایکٹ 1861 انڈین کونسلز ایکٹ 1892۔ پہلی جنگ عظیم 1918 اور 1915 میں جنگ عظیم ایک عالمی جنگ تھی جس کا آغاز یورپ میں ہوا۔ یہ جنگ 28 جولائی 1914 سے 11 نومبر 1918 تک جاری رہی۔ اتحادیوں کی فتح جرمنی روسی سلطنت عثمانیہ اور آسٹرو ہنگرین سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ مشرق اور وسطی یورپ میں کئی نئے ملکوں کا قیام۔ مونٹیگو چیمپفسٹ اصلاحات 1919 اس وقت کے وزیر ہند مونٹیگو اور برطانوی ہند کے گورنر جنرل چیمپفسٹ نے مل کر مرتب کیا تھا۔ ہندوستانیوں کے سیاسی رہنماؤں نے صوبوں میں دو عملی نظام پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا۔ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے مزید اصلاحات کا مطالبہ کیا۔ لکھنؤ پیکٹ 1916 مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان میثاق لکھنؤ ہوا جس کی رو سے کانگریس نے جداگانہ انتخاب کا اصول کو تقسیم کر لیا۔ سائمن کمیشن 1927 برطانوی ہند کی تقریباً تمام سیاسی پارٹیوں نے اس کمیشن کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر آل انڈیا مسلم لیگ دو حصوں میں بٹ گئی۔ پہلا گروہ جناب لیگ دراصل اس کمیشن سے بائیکاٹ کے حق میں تھی جبکہ شفیع لیگ کمیشن اعضاء کے ساتھ تعاون کرنے کے حق میں تھی۔ تحریک خلافت 1922 خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس سے ہوتی ہوتی ترکی کے عثمانی خاندان ترکی کو منتقل ہوئی۔ پہلے جنگ عظیم کے وقت اسلامی سلطنت کا مرکز ترکی تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں ہندوستان کے مسلمانوں نے برطانوی حکومت کا ساتھ دیا اس وعدے کے ساتھ کہ برطانیہ کامیابی کی صورت میں اسلامی مقامات کو نقصان نہیں پہنچائے گی، پر اس پر انگریزوں نے وعدہ خلافی کی۔ اس کے نتیجے میں ہندوستانی مسلمانوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے تحریک شروع کی جس کو تحریک خلافت کہتے ہیں۔ ترکی خلافت برقرار رکھی جائے، مقامات مقدس مکہ مکرمہ مدینہ منور ترکی کے تحویل میں رہیں، ترکی سلطنت کو تقسیم نہ کیا جائے،
رولٹ ایکٹ کے خلاف کانگریس، مسلم لیگ اور تحریک خلافت میں اتحاد تھا اور اس تحریک پر بھی ہندوؤں رہنماؤں نے مسلمان کا ساتھ دیا۔ ایک گاؤں چورا چوری میں ایک تھانے کی آگ لگا دی جس میں 22 سپاہی جل مرے۔ اس واقعے کو آزا بنا کر گاندھی نے اعلان کر دیا کہ چونکہ یہ تحریک عدم تشدد پر کاربند نہیں رہی اس لیے اسے ختم کیا جائے۔ 1922 کو تحریک خلافت ہوئی۔ رولٹ ایکٹ 1919 برطانوی ہندوستان کے مرکزی قانون مشاورتی کونسل نے 18 مارچ 1919 کو دہلی میں منظور کیا، جس کے تحت بنا عدالتی مداخلت کے کسی بھی ہندوستانی باشندے کو محض شک و شبہ کی بنیاد پر جیل میں ڈالا جا سکتا تھا، یہاں تک کہ ملزم کو وجہ جاننے کا بھی حق نہیں تھا۔ اس ایکٹ کو رولٹ کمیٹی کی سفارشات پر نافذ کیا گیا اور کمیٹی کے صدر سر سڈنی رولٹ کے نام پر اس ایکٹ کا نام رکھا گیا۔ امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔